مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیاں اور افسانے پاکستانی ادب کا ایک منفرد حصہ ہیں۔ ان کی تحریریں زیادہ تر قانونی مقدمات اور عدالتی کہانیوں پر مبنی ہوتی ہیں، جن میں وہ اپنے تجربات کو دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی کہانیاں سنسنی خیز اور حقیقت پسندانہ ہوتی ہیں، جو قارئین کو قانون دنیا کے پیچیدہ پہلوؤں سے بھی روشناس کرتی ہیں۔ امید ہے کہ آج جو کہانی میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں، یہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ جس طرح بعض لوگ اسم بمسمہ ہوتے ہیں، ویسے ہی میں نے اس کی شکل دیکھی تو ذہن میں اس کے لیے احمق الاحمقین کے الفاظ چمک اٹھے۔ بعد ازاں وہ میرے اندازے پر 100% پورا بھی اترا۔ بہرحال میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے آنے والے کا استقبال کیا اور خوش اخلاقی سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ میری میز کے سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک کو کھینچ کر ہچکچاہٹ آمیز انداز میں اس پر براجمان ہو گیا۔ اس چھوٹے سے کام کے لیے اس نے اتنی احتیاط کا مظاہرہ کیا جیسے وہ چوبی کرسی نہ ہو بلکہ ایٹم بم ہو جو اس کے تشریف رکھتے ہی ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ میں اس کے اسٹائل پر دل میں مسکرا اٹھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آمد کی غرض و غایت دریافت کی۔ جواب دینے کے بجائے وہ بے یقین سے لہجے میں مستفسر ہوا۔ وکیل صاحب آپ ہی ہیں نا؟ اس کی صورت تفریح کی دعوت عام تھی۔ میری زبان بھی تھوڑی سی پھسل گئی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے اداکاری کرتے ہوئے کہا، کون سے وکیل صاحب؟ وہ جن کا یہ دفتر ہے، اس نے اپنے تئیں وضاحت کی۔ میں نے کہا، یہ دفتر تو میرا ہی ہے اور میں ایک وکیل بھی ہوں۔ اچھا، اس نے بڑی شدت سے اس بات میں گردن کچھ متعدد جھٹکے دے ڈالے۔ پھر بولا، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے ہی ملنے آیا ہوں؟ جی ہاں، میں نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ مجھے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ دفتر کے باہر آپ کے نام کی تختی تو دیکھی تھی، لیکن ذہن سے نکل گیا۔ بات ادھورا چھوڑ کر اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں تھام لیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اس کے ذہن سے میرا نام نہ نکلا ہو بلکہ کھوپڑی میں سے ذہن نکل جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہو، اور ذہن کے مفرور ہونے سے پہلے ہی اس نے بڑی حفاظت کے ساتھ اپنے سر کو تھام لیا ہو۔ میں نے اس شخص پر ایک سرسری سی نظر ڈالی اور کہا، کوئی بات نہیں، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں بہت زیادہ غیر متعلق چیزیں بھری ہوئی ہوں تو ذہن اس قسم کی بغاوت کر جاتا ہے۔ میں نے دانستہ فضول کے بجائے غیر متعلق کے الفاظ استعمال کیے۔ بہرحال میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ آپ نے نام بھی تو اتنا لمبا چوڑا رکھا ہوا ہے نا؟ وہ آنکھیں سکوڑ کر اور زیر لب مسکرا کے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، نام میری طرح ہونا چاہیے، امین۔ میں نے نام کے مختصر یا طویل ہونے کے سلسلے میں اسے کوئی بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور نہایت سنجیدگی سے کہا، امین صاحب بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جملہ مکمل کرتے ہی میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا۔ مدعا بیان کرنے کے بجائے وہ تنقیدی نظر سے میرا اور میرے چیمبر کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے انداز سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کسی خاص شے کی تلاش ہو یا پھر کسی حوالے سے اپنی تسلی کرنا چاہتا ہو۔ میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی حرکات کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ 1-1.5 منٹ میں اس کی تشفی ہو گئی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، میں مطمئن ہو گیا ہوں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ میرا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ فیصلہ کن جملہ ایسا بے سروپا تھا کہ میں جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ قدر بیزاری سے میں نے کہا، امین صاحب آپ اپنا مسئلہ بھی بیان کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ مسئلہ فرزانہ کا ہے، اس نے پراسرار سے انداز میں بتایا۔ فرزانہ؟ یہ کون محترمہ ہے؟ فرزانہ میری بیوی ہے مرزا۔ وہ میرا نام کو یاد کرتے ہوئے بولا، مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، آپ مجھے صرف مسٹر بیگ یا بیگ صاحب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے بیگ صاحب، وہ اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، میری بیوی فرزانہ نے مجھے بڑی مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ میں اس کی وجہ سے سخت پریشان ہوں۔ آپ میرے مسئلے کا حل کر دیں تو آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ یہ احسان تو میں اس وقت کر پاؤں گا جب آپ مجھے اس کا موقع دیں گے، میں نے ضد ہوتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور ایسا موقع نکلے گا اس وقت جب آپ مجھے اپنے مسئلے سے آگاہ کریں گے۔ وکالت کے پیشے میں بھانت بھانت کے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور مجھ سے بعض امین جیسے باتونی اور موضوع سے کھسکے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ تو پیشے کا حصہ ہے، ہر شخص کو اس کے لیول پر برداشت کرنا پڑتا ہے، سو اس وقت میں یہی کر رہا تھا۔ امین نامی اس شخص کی عمر 55 کے قریب ہوگی، قد درمیانہ اور جسمانی صحت انتہائی مخدوش۔ ذہنی صحت کا اندازہ اس کی بات چیت سے بخوبی ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی عمر کو چھپانے کے لیے سر اور مونچھوں کے بالوں کو کسی گھٹیا قصاب میں رنگ رکھا تھا، لیکن یہ کوشش بری طرح ناکام نظر آ رہی تھی، کیونکہ اول تو اس غیر معیاری اور سستے قصاب نے اپنے غیر فطری رنگ کے باعث اس کی چوری کی قلعی کھول دی تھی، دوم 1-2 دن کے شیو نے سوہنے پہ سہاگا کر دیا تھا۔ چہرے پہ شیو کی جگہ ایک دن عمر کے
جو بال نمودار ہو چکے تھے وہ سر کے بالوں کے مقابلے میں اندھیرا اجالا کی سی کیفیت پیدا کر رہے تھے۔ ایسے لوگوں کو روزانہ نہایت پابندی کے ساتھ داڑھی مونڈنا چاہیے یا پھر منافقت سے باز آ جانا چاہیے۔ بصورت دیگر دو رنگی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس بلیک اینڈ وائٹ مووی کو برداشت کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ کم از کم میرے سامنے بیٹھا ہوا امین نامی وہ شخص ایسے دل گردے والا دکھائی نہ دیتا تھا۔ مسئلہ بہت سیدھا سا ہے بیگ صاحب، وہ سنجیدگی سے بولا، لیکن محلے والوں نے اسے ٹیڑھا بنا دیا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ایک مرتبہ پھر پٹری سے اترنے جا رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اسے سنبھالا دیا اور ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، ایک منٹ امین صاحب، آپ مجھے اپنی بیوی فرزانہ کا مسئلہ بتانے والے تھے، بیچ میں یہ محلے والے کہاں سے ٹپک پڑے؟ پلیز آپ اپنی بیوی فرزانہ کی بات کریں تو آپ کا اور میرا قیمتی وقت محفوظ رہے گا۔ محلے والوں کا ذکر کیے بغیر فرزانہ کے مسئلے کی وضاحت نہیں ہو سکتی بیگ صاحب، وہ کسی ڈیبیٹر کے سے انداز میں بولا۔ ان نامراد محلے والوں نے ہی ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ یہ لوگ میری بیوی کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ جب فرزانہ پریشان ہوتی ہے تو لامحالہ مجھے بھی پریشان ہونا پڑتا ہے۔ آپ میرے مسئلے کو حل کر دیں تو ہم دونوں میاں بیوی آپ کو بہت دعائیں دیں گے۔ بات ختم کرتے ہوئے اس کے لہجے میں زمانے بھر کی یتیمیت اور مسکینیت شامل ہو گئی۔ مجھے اس پہ ترس آنے لگا۔ امین سے ہونے والی اب تک کی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ بخوبی ہو گیا، ان تلوں میں تیل کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ وہ میرے لیے کسی کیس کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ جہاں 15-20 منٹ برباد کیے ہیں، مزید 10 منٹ نکال کر اگر اس شخص کی بپتا سن لوں تو ممکن ہے کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ میں نے امین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، میں آپ کی بات پوری توجہ سے سن رہا ہوں، آپ اپنا مسئلہ بیان کر ڈالیں۔ وہ شخص صورت سے جیسا بھی دکھائی دیتا تھا، اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے اس نے خود کو ویسا ثابت بھی کر دکھایا۔ اس نے بڑے سنجیدہ الفاظ میں مجھے بتایا کہ اس کے محلے دار اس کی بیوی فرزانہ کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ ایک ساتھ باہر نکلیں یا بیوی فرزانہ اکیلے کہیں جائے، وہ لوگ انہیں چھیڑنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، طرح طرح کے جملے اور آوازیں کستے ہیں۔ اس صورتحال نے ان کا جینا دوبر کر رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مسئلہ سن کر مجھے غصہ بھی آیا اور اس کی حالت پر سخت افسوس بھی ہوا۔ اس حوالے سے اس کی عقل پہ ماتم بھی کرنا چاہا کہ وہ ایک معمولی سے معاشرتی مسئلے کے لیے بطور وکیل میری خدمات حاصل کرنے میرے دفتر پہنچ گیا تھا۔ اس مسئلے کو باہمی افہام و تفہیم یا محلے کے کسی بڑے کی مدد سے بآسانی حل کیا جا سکتا تھا۔ اس حوالے سے میں نے جب اس سے استفسار کیا تو بڑی مجبور سے لہجے میں بولا، میں نے ایسی کوشش کی تھی لیکن کوئی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ میں نے برصغیرِ تذکرہ پوچھ لیا، تمہاری رہائش کراچی کے کس علاقے میں ہے؟ اس نے نیو کراچی کے ایک ایریے کا نام بتایا۔ اور تم کرتے کیا ہو؟ میرا مطلب ہے تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہوں، اس نے جواب دیا۔ اس کمپنی کا دفتر میکلوڈ روڈ پر ہے۔ نیو کراچی اور میکلوڈ روڈ یعنی آئی چنڈیگڑھ روڈ میں میلوں کا فاصلہ حائل ہے۔ میں نے سوچا جب وہ دفتر میں ہوتا ہوگا تو محلے والے اس کی بیوی کو زیادہ چھیڑتے ہوں گے۔ اس تناظر میں نے اس سے پوچھ لیا، تم دونوں میاں بیوی کے علاوہ گھر میں اور کتنے افراد ہیں؟ کوئی بھی نہیں، وہ مایوسی سے بولا، ہماری شادی کو ابھی سال ہی ہوا ہے، اولاد وغیرہ کی طرف سے بھی کوئی خوش امیدی نظر نہیں آتی۔ اس کی شادی کا عرصے کا سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ وہ 55-60 کے درمیان تھا۔ میری شدید حیرت کا اصل سبب اس کی عمر سے زیادہ اس کی مخدوش صحت تھی۔ کوئی بھی معقول آدمی اس قسم کی صورتحال میں شادی بیاہ کے بارے میں سوچنے کی حماقت نہیں کرتا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ ممکن ہے اس نے اپنی ہی عمر کی کسی بڑی بی سے بیاہ رچا لیا ہو۔ اپنی تسلی اور تصدیق کے لیے میں نے وضاحت ضروری جانی اور امین سے پوچھ لیا، آپ کو اس عمر میں شادی کی کیا سوچی؟ اس عمر میں کیا مطلب؟ وہ بھڑک اٹھا، آپ کے خیال میں میری عمر اس وقت کتنی ہوگی؟ الٹا اس نے مجھ سے ہی سوال کر ڈالا۔ میں نے محتاط روی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یہ کوئی 50-52 سال۔ میری احتیاط اس کے بھڑکنے کا مزید سبب بنی۔ میں خواہ اس کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے میرے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا۔ میری محنت رائگاں گئی۔ اس نے خفگی آمیز لہجے میں کہا، وکیل صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، کیا میں آپ کو 50 سال کا نظر آتا ہوں؟ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے جو نظر آ رہا ہے وہی بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو میرا بیان ناگوار گزرا ہے تو مجھے افسوس ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ بے پرواہی سے بولا، انداز ایسا ہی تھا جسے بڑی فراخ دلی سے مجھے معاف کر دیا ہو۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، میں بتاتا ہوں آپ کو، دراصل میری عمر اس وقت 45 سال ہے، لیکن میں 35 سے زیادہ کا نہیں لگتا۔ بات ختم کرتے ہی وہ داد طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس خوش فہم شخص کو بڑے چٹخارے دار
پیش کرنے کو جی تو چاہا، لیکن میں نے اپنی خواہش کو دبا دیا۔ اس کے لیے شروع میں میرے دل میں جو ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے تھے وہ اب رفتہ رفتہ خوف میں بدلے جا رہے تھے۔ مجھے اس کی سوچ نارمل نہیں لگی، وہ کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا تھا۔ میں نے جلے کٹے سے انداز میں پوچھا، اور جس بیوی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اس کی عمر بھی بتا دیں؟ میں اسے اپنے دفتر سے رخصت کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس 55-60 سالہ شخص نے 1 سال پہلے جس عورت سے شادی کی ہے وہ اپنی زندگی کی کس منزل پہ کھڑی ہے، تاکہ یہ اندازہ قائم کیا جا سکے کہ کس کے کرم کس کے نصیب پھوٹے ہیں۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، فرزانہ 30 اور 35 کے درمیان ہے۔ پھر اس نے سینہ نما ہڈیوں کے ایک ضعیف سے پنجر کو بڑے فقریہ انداز میں پھلاتے ہوئے بولا، بیوی کو شوہر سے کم 10 سال ضرور چھوٹا ہونا چاہیے، اس سے وہ روب میں رہتی ہے۔ اس کے اس فلسفے کو زیر بحث لانا تو دور کی بات ہے، میں اس پر لمحاتی غور کرنے کو بھی وقت کا ضیاع سمجھ رہا تھا۔ اس شخص نے اپنی احمقانہ موشگافیوں سے میرا کافی وقت برباد کر دیا تھا، وہی کافی تھا، لہٰذا میں نے جان چھڑانے کی غرض سے کہہ دیا، ٹھیک ہے امین صاحب، میں نے آپ کی پریشانی کی کہانی سن لی، اب یہ بھی فرمائیں کہ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہ فیصلہ تو آپ کریں گے، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، قانون کی ساری کتابیں تو آپ نے پڑھ رکھی ہیں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا قانونی چکر چلائیں کہ محلے والے ایک دم بندے کے پتر بن جائیں، تاکہ ہم بھی سکون کا سانس لے سکیں۔ آپ نے فیصلہ مجھ پہ چھوڑ دیا ہے تو پھر توجہ سے میری بات سنیں، میں نے کھنکار کے گلا صاف کیا، آپ اپنے مسئلے کے حل کے لیے بالکل غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ جی؟ اس نے بے یقینی سے آنکھیں سکوڑ کے میری طرف دیکھا، آپ کی بات نہیں سمجھ سکا بیگ صاحب۔ میں نے حتمی لہجے میں کہا، آپ کو کسی وکیل کے پاس آنے کے بجائے سیدھا اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن جانا چاہیے، وہی لوگ آ کے مسئلے کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں وہاں بھی گیا تھا، اس نے سر پٹائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ ہی جیسے کسی شریف آدمی نے مجھے تھانے کے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں جا کر تھانہ انچارج سے ملا، اپنے مسئلے سے آگاہ کیا، اس نے بڑی غیر سنجیدگی سے میری بات سنی۔ میں نے دل میں کہا، تھانے دار نے گویا بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا۔ مجھے اس کے رویے پہ بہت غصہ آیا، مگر ظاہر میں کمزور سا آدمی تھا، تھانہ انچارج کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اس لیے منت و عاجزی سے کام لیا۔ اس کے جواب میں تھانے دار نے کہا، ٹھیک ہے، ہم نے تمہاری شکایت سن لی ہے، میں اپنے کسی بندے کو بھیج کے انکوائری کراؤں گا، اگر تمہارا بیان درست نکلا تو میں تمہاری شکایت دور کرنے کا بندوبست کر دوں گا۔ پھر تھانہ انچارج نے انکوائری کروائی؟ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا تو میں نے استفسار کیا۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور زہریلے لہجے میں بولا، ہاں کروائی، بہت ہی واہیات انکوائری کروائی تھی اس نے۔ جس روز میں نے تھانے میں شکایت درج کروائی اس رات لگ بھگ 10 بجے ایک ASI معاملے کی تفتیش کے لیے ہمارے گھر پہنچا۔ اس نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا کہ وہاں دروازے پہ دستک دینے سے پہلے محلے میں گھوم پھر کر صورتحال کا اندازہ لگا چکا ہے، اور اسے چند بیہودہ افراد کی فہرست بھی تیار کر لی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہمارا مسئلہ حل کر دے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے دلی خوشی ہوئی، کیونکہ اس نے بڑے مضبوط لہجے میں مجھے یقین دہانی کرائی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا، ہونا کیا تھا وکیل صاحب؟ وہ زہر خند لہجے میں بولا، سمجھے کچھ بھی نہیں ہوا؟ کیا مطلب؟ میں نے سوالی نظر سے اسے گھورا۔ وہی ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، تھانے دار کا بھیجا ہوا تفتیشی ASI روزانہ رات کو ہمارے گھر کے چکر کاٹنے لگا، وہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ گھر میں بیٹھتا، کھاتا پیتا اور جلد ہی ہمارے مسئلے کو حل کرنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو جاتا۔ ہم حسب توفیق اس کی ظاہری اور خفیہ خدمت کر رہے تھے، اور اس کا ایک پھیرا 150 سے کم میں نہیں پڑتا تھا۔ میں کسی بھی طرح اپنی مالی اور اناجی نقصان برداشت کر رہا تھا کہ مجھے پتہ چلا اس ASI نے میری غیر موجودگی میں دن کے وقت بھی گھر میں پھیرا لگانا شروع کر دیا ہے۔ ASI کی یہ حرکت بد اخلاقی کے زمرے میں آتی تھی، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ پھر ایک رات میں نے تھانہ انچارج سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور دفتر سے سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ میں نے ASI کی حرکت کی شکایت کی تو تھانے دار الٹا مجھ پہ گرم ہو گیا، آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا، میاں تفتیشی افسر نے انکوائری مکمل کرنے کے بعد مجھے رپورٹ دے دی ہے، محلے والوں سے زیادہ قصور خود تمہاری بیوی کا ہے۔ میں ایک عورت کی خاطر محلے کے 10-20 افراد کو گرفتار کر کے حوالات میں بند تو نہیں کر سکتا، یہاں تو اتنی گنجائش بھی نہیں ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکا، تھوڑا سوچا، پھر مشورہ دینے والے انداز میں بولا، تمہارے مسئلے کا فی الحال مجھے ایک ہی حل نظر آ رہا ہے، میری مانو تو یا تو تم اس محلے کو چھوڑ دو یا پھر بیوی کو۔ میں منہ کھول کر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، مجھے تھانے دار سے ایسے واہیات جواب کی توقع نہیں تھی۔ بہرحال میں وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر آ گیا۔ یہ 2 روز پہلے کا واقعہ ہے اور اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ امین نے متعلقہ تھانہ انچارج اور اس کے مقرر کردہ انکوائری آفیسر کے بارے میں جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔
اگر ASI کی تفتیش کسی حد تک درست بھی تھی تو بھی اسے ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بات ختم کر کے وہ پر امید نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تو میں نے پرخلوص لہجے میں کہا، اگر تم کہو تو میں تمہارے علاقے کے تھانہ انچارج سے بات کرتا ہوں۔ کیا بات کریں گے؟ اس نے بدکے ہوئے انداز میں استفسار کیا۔ میں نے کہا، یہی کہ وہ تمہارے مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرے اور ہر صورت میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ اس نے بڑے بے یقینی اور گھائل نظروں سے مجھے دیکھا لیکن خاموش رہا۔ میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، اگر میں تھانہ حصار سے بات کروں گا تو ویسا کچھ نہیں ہوگا جیسے بقول تمہارے پہلے ہوا ہے۔ اس قسم کے خدشات کو ذہن سے خارج کر دو۔ چند لمحات تک وہ گہرے تذبذب میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے قدرے شکستہ لہجے میں کہا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میرے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہی کر رہا ہوں، میں نے خلوص نیت سے کہا۔ میرے متحرک ہونے کے بعد تھانہ انچارج ان افراد کے خلاف کارروائی پہ مجبور ہو جائے گا جو تمہاری بیوی کو تنگ کرتے ہیں، اس پہ آوازیں کستے ہیں اور آتے جاتے سیٹیاں بجاتے ہیں۔ وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ آپ پولیس کو اس معاملے میں نہ ہی ڈالیں تو اچھا ہے۔ میں نے سنا تھا پولیس والے بڑے برے ہوتے ہیں مگر ذاتی تجربے سے میں پہلی بار گزرا ہوں۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا پھر ملتجانہ انداز میں بولا، بیگ صاحب مجھے ڈالنے کی کوشش نہ کریں پلیز۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، امین صاحب اپنی بیوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سوال کرتے ہوئے میرے ذہن میں کوئی واضح مقصد نہیں تھا، پتہ نہیں اس نے میرے استفسار سے کیا مطلب لیا۔ بڑی سادگی سے بولا، اس سادگی میں بے بسی بھی شامل تھی۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں جیسے میں نے کسی مرد سے شادی کر لی ہو۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ وہ اپنی ہی رو میں کہتا چلا گیا، فرزانہ میں عورتوں والی کوئی بات ہی نہیں، سارے شوق مردوں والے ہیں۔ صفائی ستھرائی کھانے پکانے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمارے گھر میں اکثر بازار سے کھانا آتا ہے، ذرا سی بات پر مجھے آنکھیں دکھانے لگتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں اس کی بیوی ہوں۔ پہلے میری تنخواہ مہینے بھر چلتی تھی بلکہ تھوڑی بہت رقم میں پس انداز بھی کر لیا کرتا تھا، لیکن اس ہوٹل بازی نے تو میرا ہاتھ بہت تنگ کر دیا ہے۔ 15 دن کے بعد جیب خالی ہو جاتی ہے، باقی کے دن قرض ادھار کر کے مہینہ پورا کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ تم اپنی بیوی کو ان فضول خرچیوں کے لیے سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے دانستہ قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، مجھے سخت اندیشہ تھا کہ اگر میں نے مداخلت نہ کی تو کوئی طولانی قصہ لے بیٹھے گا، حالانکہ میں اسے یہ بھی پوچھ سکتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے میاں بیوی کے مابین عمروں کے ضروری تفاوت کے سلسلے میں جو فلسفیانہ دعویٰ کیا تھا وہ کیا ہوا؟ اس دعوے کے مطابق تو فرزانہ کو اسے دب کر ڈر کر سہم کر رہنا چاہیے تھا۔ میں نے اس موضوع کو چھونے کی کوشش بھی نہیں کی اور خاموش رہا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، میں نے بہت سمجھایا اسے اور اس نے اس مسئلے کا حل بھی نکال لیا ہے۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وہ کہتی ہے اگر میری تنخواہ پوری نہیں پڑ رہی تو وہ جاب کر لیتی ہے۔ مجھے بتائے بغیر وہ 1-2 جگہ انٹرویو بھی دے آئی تھی۔ وہ تو میں اڑ گیا ورنہ جاب تو پکی تھی اس کی۔ آپ بتائیں وکیل صاحب میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ وہ 10 مردوں کے بیچ میں بیٹھ کر نوکری کرے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کسی بھی گھر کا کفیل کفالت کے سلسلے میں اتنا مضبوط ہو کہ اس گھر کی کسی عورت کو معاشی مجبوری کے تحت ملازمت کی خاطر گھر سے نہ نکلنا پڑے، لیکن ہر گھر کے معاشی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جہاں ضرورت حقیقت بن کے گھر کے در و دیوار کو جھنجھوڑ رہی ہو، وہاں گھر کے معاشی ذمہ داری کو لنگڑی غیرت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنی کمزوریوں پر غور کرنا چاہیے۔ فی زمانہ پیسے کے بغیر کسی بھی گھر میں کوئی خوشحالی نہیں آ سکتی اور پیسہ کمانے کے لیے گھر سے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ گھر کے مرد اگر کسی بھی سبب اس محاذ پہ کمزور پڑ رہے ہوں تو عورتوں کو قدم سے قدم ملا کر ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ زندگی کی گاڑی خود بخود آرامی سے آگے بڑھتی رہے اپنے انہی 2 پہیوں پر۔ میں نے امین سے کہا، آپ نے اپنی بیوی کی جو خوبیاں بیان کی ہیں ان کی روشنی میں تو محلے کے کسی آوارہ لفنگے کو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، مگر آپ اس کی مزداد کہانی سنا رہے ہیں۔ بس جی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ وہ تذبذب آمیز انداز میں بولا، ٹھیک ہے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، تم کسی روز اسے میرے پاس لے آؤ۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر امین کی بیوی فرزانہ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس عورت سے کوئی معقول اور ڈھنگ کی بات کی جا سکتی ہے اور اس بات چیت کے نتیجے میں مجھے قوی امید ہے کہ کوئی مسئلے کا مثبت حل بھی نکل آئے گا۔ لیکن امین نامی اس شخص نے بڑے پریشان کن انداز میں آنکھیں سکوڑ اور بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، جناب میں ان 10-12 لفنگوں کو پکڑ کے کیسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں؟ وہ کہاں میری بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ میں نے خفگی آمیز انداز میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا، اپنا وزٹنگ کارڈ تھمایا اور
بزور الفاظ دھکیل کر اپنے دفتر سے رخصت کر دیا۔ فی الحال میں یہی کر سکتا تھا۔ ناظرین، اس دلچسپ کہانی کو ہم ابھی یہیں روکتے ہیں۔ آگے کیا ہوگا اس کو آپ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ پلیز میرے ساتھ بنے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک اور کمنٹ بھی ضرور کیجیے۔ شکریہ۔